اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں ایڈیشنل سیشن جج جنوبی نے DGKDA سمیت 2 ملزمان کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، اینٹی کرپشن پولیس نے DGKDA سمیت 2 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ جنوبی کی عدالت میں سماعت کے دوران وکیل ملزم خواجہ شمس الاسلام نے دلائل دیے کہ KDA لوکل گورنمنٹ کے ماتحت نہیں، تقرریاں، تبادلے اور معطلی کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ کام بورڈ کرتا ہے۔ سسٹم کا حصہ نہ ہونے پر ایک 20 گریڈ کے افسر کا کیریئر تباہ کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ ملزمان نے بڑی منصوبہ بندی سے یہ کام کیا، ملزمان سے مزید تفتیش کرنی ہے اور دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ DG آصف میمن نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجم شاہ کا حکم نہ ماننے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اپنا ٹائم آئے گا تو ہم بات کریں گے نا بھائی، تمہارے پاس 20 گریڈ کے افسر کو اریسٹ کرنے کی CM کی پرمیشن ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے تمہارے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ کراچی میں سال نو کی خوشی میں ہونے والے سی ویو اور دیگر تفریحی مقامات پر جانے کے لیے ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا ہے۔ شہر قائد میں سال نو کا جشن، کراچی ٹریفک پولیس نے خصوصی پلان جاری کر دیا۔ شہر بھر سے نئے سال کی آمد پر لوگ کلفٹن، باغ ابن قاسم، سی ویو اور دیگر تفریحی مقامات کا رخ کریں گے۔ DHA والوں کو اصلی شناختی کارڈ دکھا کر ہی آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، لیاقت آباد، گلشن، نیو کراچی سے DHA کی طرف آنا چاہتے ہیں تو احمد جناح روڈ، گارڈن، زیب النساء اسٹریٹ اور آواری سگنل سے، ریس کورس اور خیابان شمشیر سے اپنی منزل کی طرف جا سکیں گے۔ PIDC بلاول چورنگی، عبداللہ شاہ مزار 26 اسٹریٹ کی طرف سے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ 2 تلوار سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے دائیں جانب مڑ کر براستہ ہائپر اسٹار سے سی ویو جا سکتے ہیں۔ ماڑی پور روڈ سے براستہ جناح برج مائے کولاچی کو ہیوی ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک براستہ جناح برج سے ہب ریور روڈ یا شارع پاکستان سے جا سکے گی۔ مین شارع فیصل، عبداللہ ہارون روڈ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، مائے کولاچی روڈ، کورنگی روڈ اور MT خان روڈ پر پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے منی بجٹ مسترد کرتے ہوئے بلدیاتی قانون کے خلاف آج سندھ اسمبلی کے باہر تاریخی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے حسن اسکوائر چورنگی پر بلدیاتی قانون کے نفاذ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور بلدیاتی کالا قانون نامنظور کے نعرے لگائے۔ دوران احتجاج امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی و سندھ حکومت کو للکارا۔ بولے، کل ہم سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرتے ہوئے اس کے باہر تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی روکنے کی غلطی نہ کرے۔ یہ جعلی قسم کی جو اکثریت ہے، یہ اکثریت نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی اقلیت ہے جو طاقت کے بلبوتے پر اسمبلی میں اکثریت حاصل کر گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک مزاحمت کی ضرورت ہے، ان کے خلاف ایک جد و جہد کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم اس منی بجٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ کراچی والوں سے ہیلتھ، ایجوکیشن سمیت تمام سہولیات چھین لی گئی ہیں۔ ہماری ڈسپینسریز ساری انہوں نے لے لی، ایجوکیشن لے لی، ہیلتھ لے لی، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے بہت بڑا، یہ آئین کی آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے اور یہ قانونی غیر قانونی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے سیاسی جماعتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے، MQ و PTI اس کالے قانون کے خلاف کیوں لانگ مارچ نہیں کرتی؟ ان سب کے زبانی خرچ کے سوا کچھ نہیں۔ PP خود سلیکٹڈ حکومت ہے جسے ہم شہر کے حقوق پر مزید ڈاکے ڈالنے نہیں دیں گے۔ سربراہ پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ون سائیڈڈ میچ کھیل رہی ہے۔ اصل اپوزیشن عوام ہے۔ اپنے حقوق اور ملکی سالمیت کے لیے سول اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے کے لیے باہر نکلے۔ سنی تحریک نے 2 جنوری کو مہنگائی، ناقص معاشی پالیسی اور منی بجٹ کے خلاف ریلی کا اعلان کر دیا۔ سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے آل سٹی تاجر رہنما شریک گوپلانی کے ہمراہ مرکز اہل سنت پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے تاجر کا کاروبار کرنا اور عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن ہے، استعفوں کی بات کرتے ہیں، دیتے نہیں۔ ایک کال پر بجٹ یہی اپوزیشن پاس کرائے گی۔ ابھی سب احتجاج کر رہے ہیں، منی بجٹ چھوڑ دیں آپ، پھینکے ریزائن، منہ پہ مارے ریزائن، آپ بار بار ریزائن کرتے ہیں، بار بار لانگ مارچ کا کہتے ہیں۔ آج 3.5 سال میں آپ لانگ مارچ نہیں کر سکے، 3.5 سال کے اندر آپ ہر بل کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپوزیشن ہے۔ کوئی اپوزیشن نہیں ہے سر، یہ سب ملی جلی ہے، بس باری باری کا انتظار ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے ڈیل کر رہے ہیں کہ وہ آئیں دوبارہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس قوم کو سوچنا ہے۔
سنی تحریک کی مہنگائی اور ناقص معاشی پالیسی کے خلاف ریلی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے رہنما آل کراچی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے انڈر میں دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بینکوں کے پاس ڈالر موجود نہیں ہوتے۔ پریس کانفرنس کے دوران دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ریاست مدینہ کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ 2 جنوری کو کراچی سے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مہم شروع کریں گے۔ کیمرامین محمد ابراہیم کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ FVCCI کے سالانہ انتخابات برائے 2022 میں بزنس مین پینل نے ایک بار پھر انتخابی مارکہ سر کر لیا ہے اور UBG کو شکست دے دی ہے۔ تجارت کے الیکشن میں ایک بار پھر بزنس مین پینل نے میدان مار لیا۔ بزنس مین پینل کے صدارتی امیدوار عرفان اقبال شیخ نے UBG کے امیدوار ڈاکٹر نعمان بٹ کو شکست دے دی۔ سینئر نائب صدر کے منصب پر BMP کے سلمان چاولہ نے UBG کے امیدوار حنیف گوہر کو شکست دی۔ نائب صدر کی 11 نشستوں میں سے سندھ چیمبر کے کوٹے پر UBG کے امیدوار محسن مقبول شیخ اور اسمال چیمبر کے کوٹے پر BMG کے امیدوار حاجی یعقوب بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ بقیہ 9 نائب صدور کے لیے ہونے والے انتخابات میں نائب صدور فاٹا فیڈرل ایریا سے بزنس مین پینل کے امین اللہ بیگ 5 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ UBG کے ملک سہیل حسین صرف 3 ووٹ حاصل کر پائے۔ نائب صدر چیمبر KPK کی نشست پر بزنس مین پینل کے عمر مسعود رحمان نے جیت لی۔ نائب صدر چیئرمین پنجاب سے UBG کے قاضی اکبر 23 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے، جبکہ وومن چیمبر سے UBG کی امیدوار رخسانہ نادر 9 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہو گئیں۔ نائب صدر بلوچستان کے لیے UBG کے امیدوار جمال الدین اچکزئی 6 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ راہ چنی ہے کہ میں اپنی خواتین کے لیے بہت کچھ کروں، اپنے پورے پاکستان کی خواتین کے لیے جتنی مجھ سے کوشش ہوگی کروں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کو بہت سارا ہے، انشاءاللہ مل کے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے فیڈریشن اپنا ڈیو رول پلے کرے گی، اور انشاءاللہ ہم ایک پروفیشنل باڈی ہونے کی وجہ سے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ ایسوسی ایشنز کے نائب صدور کے لیے 4 نشستوں پر بزنس مین پینل کے 4 امیدوار شبیر منشا چھرا 150 ووٹ، ندیم قریشی 144 ووٹ، انجینئر احمد جبار 138 اور شوکت علی عمر سن 119 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، اور ایسوسی ایشن کلاس میں UBG کے 4 امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فیڈریشن کی پالیٹکس میں یہ ہے کہ جب سے ہمارا گروپ دوبارہ آیا ہے اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس دفعہ یہی ہے کہ ہماری جو کیمپین چلی ہے اس میں لوگوں نے ہماری بہت پذیرائی کری ہے اور بہت ہمیں ویلکم کرا ہے۔ فیڈریشن کے الیکشن کے دوران مجموعی ووٹوں کی تعداد 398 تھی، جس میں سے 389 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جبکہ 9 ووٹ کاسٹ نہ ہو سکے۔ ایسوسی ایشن کلاس میں 247 ووٹوں میں سے 239 ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ FPCCI کے الیکشن کے دوران UBG کے سرپرست اعلیٰ SM منیر، افتخار علی ملک، UBG کے صدر زبیر طفیل، طارق حلیم، مومن علی ملک، SM عمران، شہزاد علی، ملک شبنم، ظفر میاں، محمد ادریس، محمد رفیق، علی حسام، اصغر، حارث عتیق، عبدالرحمان، عامر عطا باجوہ، عبدالرؤف مختار، میاں عبدالرزاق، عمران شبیر، محمد یاسین، میاں وقار، رحمت اللہ جاوید، تنویر شیخ، میاں جاوید عبدالرؤف عالم، عارف جیوا، چودھری شفیق، بزنس مین پینل کے انجم نثار، زکریہ عثمان، حاجی غنی عثمان، محمد علی میاں بھرپور طور پر سرگرم رہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی کتب میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نمائش کے پہلے دن عوام کی بڑی تعداد نے بک فیئر میں شرکت کی۔ 16واں کراچی بین الاقوامی کتب میلہ ایکسپو سینٹر میں شروع ہو گیا۔ 5 روزہ بک فیئر کا افتتاح وزیر تعلیم و ثقافت سید سردار علی شاہ نے کیا۔ ان کے ہمراہ معروف ادیب انور مقصود بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار شاہ نے کامیاب انتظامات پر منتظمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کا خواب تھا کہ کراچی سے کشمیر تک کتابوں کے میلے ہوں۔ سندھ گورنمنٹ کا جو رول بنتا ہے، ایک تو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ پروونشل بنے۔ اگر یہ اسم جو ہے، مجھے اس کا پورا علم نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر نہیں ہے تو یہ پروونشل بننا چاہیے، اور یہاں پہ کاغذ کی فیکٹری۔ دوسری بات یہ کہ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ پریشر ہم ماؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس پہ امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کم کریں، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوالٹی کا پیپر دنیا سے جہاں سے بھی یہ چاہے تو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالعزیز خالد نے کہا کہ کاغذ پر امپورٹ ڈیوٹی کم کی جائے۔ ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ہم نے اپنا یہ سفر اس سوچ کے ساتھ شروع کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ایک سافٹ امیج کو دنیا کو دکھائیں
کہ پاکستان کے اندر کس طرح بک لورز ہیں، پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے۔ افتتاحی تقریب میں ادبی خدمات پر ایوارڈز بھی دیے گئے۔ ایوارڈز وصول کرنے والوں میں معروف ادیب شکیل عادل زادہ، شاعرات میں شبنم گل اور شاہدہ حسن، جبکہ پبلشر طاہر اختر میمن شامل ہیں۔ مرحوم آصف فرقی کا ایوارڈ فاطمہ حسن نے وصول کیا۔ اس موقع پر شہر کی معروف علمی ادبی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ واجد رضا سوہانی، سٹی 21۔ جامعہ کراچی میں بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ NCOC کی ہدایات کے مطابق جامعہ کراچی کے 50 سال سے زائد عمر کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو بوسٹر ڈوز مفت لگائی جائے گی۔ جامعہ کراچی میں فائزر ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے سینٹر قائم کر دیا گیا۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ NCOC کی ہدایات کے مطابق جامعہ کراچی کے 50 سال سے زائد عمر کے ملازمین، ان کے اہل خانہ اور طلبہ و طالبات کو بوسٹر ڈوز مفت لگائی جائے گی، جبکہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو بھی فائزر ویکسین کی ڈوز لگائی جائیں گی۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر خالد عراقی نے کہا کہ کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومنی کرون پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں بھی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بیسکلی جو کووڈ کی جو ویریئنٹ ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہم 5ویں ویریئنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بوسٹر ڈوز لگانا ضروری ہے۔ جامعہ کراچی کے میڈیکل سینٹر کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر اکمل کے مطابق اس میڈیکل سینٹر سے 90% طلبہ و طالبات نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ نے تو 90% کوآپریٹ کیا ہے، لیکن یہ سچویشن یہاں پر بھی ہوتی رہی اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جو رجسٹ کر رہے تھے، لیکن 90% اسٹوڈنٹس نے فلی کوآپریٹ کیا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا ایشو یہ آیا تھا کہ لوگ لڑکیاں جو تھیں، بچیاں، وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتی تھیں، تو پھر ہم نے فیمیل اسٹاف کی ارینجمنٹ رکھی تھی، تو وہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا۔ جامعہ کراچی میں قائم ویکسینیشن سینٹر سے صرف جامعہ کراچی کا اسٹاف ہی نہیں بلکہ باہر سے آنے والے افراد بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ دفاتر میں خواتین کو ہراسگی سے محفوظ رکھنے والے ادارے کے تحت خواتین کے حقوق کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں جامعہ کراچی کے طالب علموں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی ہے۔ دفاتر میں خواتین کو ہراسگی سے محفوظ رکھنے والے سندھ حکومت کے ادارے کے تحت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر تبسم آفتاب الوی اور جسٹس ریٹائرڈ شاہنواز طارق نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تبسم آفتاب خواتین کے حقوق اور انہیں تحفظ دلوانے کے لیے آواز بلند کی۔ بولے، آزاد کشمیر میں بھی خواتین سے ہراسگی کے خلاف کام کرنے والے ادارے ہونا چاہیے۔ تو میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کا انسٹیٹیوشن وہاں آزاد کشمیر میں بھی اسٹیبلش ہو، تاکہ وہاں کی خواتین کو ان کے حقوق کا پتہ چل سکے اور وہ بھی اپنے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے اومبڈسمین میں آ سکیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہنواز طارق نے طلباء سے خطاب میں کہا کہ ان کا ادارہ خواتین کو انصاف کے لیے تمام تر سہولیات بلا معاوضہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، لیکن خواتین سامنے نہیں آتی، اپنی عزت نفس، خاندان کی عزت، ایک سوشل ٹیبو ہے، اس وجہ سے وہ ہر چیز کو برداشت کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر نے جامعہ کراچی سمیت مختلف طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ PIA نے 5 سال کے وقفے کے بعد مسجد کے لیے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ PIA کے مشران میں پرواز کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی پرواز PK119 کے ذریعے 135 مسافر لاہور سے مسجد روانہ ہوں گے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ مسجد کی پروازیں پہلے سے شروع کی گئی ہیں۔ بیرونی قرض اور دیگر ادائیگی پر ملک کی مجموعی ذخائر 35 کروڑ 94 لاکھ ڈالر کمی کے بعد 24 ارب 27 کروڑ ڈالر رہ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کی رپورٹ کے مطابق ملک کی مجموعی ذخائر میں 24 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں 35 کروڑ 94 لاکھ ڈالر کمی ہوئی ہے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز دن بھر تیزی کے بعد مثبت اختتام ہوا، جبکہ مقامی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں بھی معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں دن کا اختتام پر 100 انڈیکس میں 154 پوائنٹس کا اضافے سے 44,416 کی سطح پر بند ہوا۔ گریوٹی انسٹیٹیوٹ کھیلوں کے فروغ میں بھی آگے ہے۔ تیسرے سپر لیگ مقابلوں میں اسحاق سلیم ٹیم نے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ درس و تدریس کے ساتھ کھیل کود بھی ضروری ہے۔ گریوٹی انسٹیٹیوٹ کھیلوں کے فروغ میں پیش۔
طلباء کو نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کر تفریح فراہم کرنے کے لیے گریوٹی انسٹیٹیوٹ نے تیسرے سپر لیگ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں انسٹیٹیوٹ سے 70 سے زائد طلباء پر مشتمل 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میں ٹیم اسحاق سلیم نے ٹیم جنید خان کو 33 رن سے ہرا دیا۔ ٹیم اسحاق سلیم کی جانب سے معاذ خرم نے سب سے زیادہ 40 رنز اسکور کیے۔ ڈائریکٹر گریوٹی انسٹیٹیوٹ علی رضا کا کہنا تھا کہ وہ طلباء اور اساتذہ کو بہترین ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہماری تیسری کوشش تھی گریوٹی سپر لیگ کی، تاکہ بچوں میں کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں اور ایک ایسوسیشن ہو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں جو ایک گیپ ہے وہ گیپ منیمائز ہو، تاکہ ایک اچھی بانڈنگ بنے اور یہ سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب ایک کنسٹرکٹیو پارٹ ادا کریں سوسائٹی کے اندر۔ انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر جنید خان کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ ایک کنونشنل کوچنگ سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ صرف کلاسز دی جاتی ہیں بچوں کو اور پڑھایا جاتا ہے، اور ایک کنونشنل ایک روایتی انداز میں چلا جاتا ہے، تو گریوٹی انسٹیٹیوٹ ہمیشہ اس روایت کو توڑتا ہے اور ایک بہت ہی زبردست انداز سے اسٹوڈنٹ کو انگیج کرتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز آپس میں جیل ہو جاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ مومنٹم، یہ بانڈنگ ہمیں کلاس روم کے اندر بھی بہت زیادہ کام آتی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر فاروق ستار نے جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں کو ٹرافیاں دیں۔ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو اوڑ ماڑا بیچ کی سیر کرائی جائے گی۔